غذائی اشیاء کی حفاظت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ جماعت ہفتم کی سائنس کی جو کتاب ہے اس میں 5ویں نمبر پر یہ سبق ہے۔ یہ اپنے سلسلے کا پہلا ویڈیو ہے۔ ایسے 4 ویڈیو اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ کو چاروں ویڈیو کے اندر غذائی اشیاء کی حفاظت کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گے۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پچھلی جماعتوں میں آپ نے پڑھ چکا ہے کہ مختلف غذائی اجزاء ہوتے ہیں، ہے نا۔ جیسے ہم بہت ساری چیزیں ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے غذائی اجزاء ہیں، تو بھئی ان سے ہم کو الگ الگ غذائی جز ملتے ہیں، الگ الگ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو غذائی اجزاء ہمیں ملتی ہیں اس سے ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے۔ تھوڑا سا آپ یاد کریں گے، دیکھیے یہ ہے جوار، باجرہ اور گیہوں۔ آپ یاد کیجئے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہاں، اس سے ہمیں نشاستہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ دیکھیے جو ہم لوگ پھلیاں کھاتے ہیں یا دالیں کھاتے ہیں، اس سے ہمیں پروٹین حاصل ہوتے ہیں۔ تیل اور گھی کا بھی استعمال ہماری غذا میں ہوتا ہے، جسے ہمیں چربی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہماری توانائی، جسم کو توانائی کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھل اور ترکاریاں بھی ہم اپنی غذا میں استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں مختلف حیاتین ملتے ہیں، جسے ہم وٹامنز بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں ہمارے جسم میں کیا کام کرتی ہیں؟ جیسے پروٹین کو اگر ہم دیکھیں تو پروٹین کو ہمارے جسم کو بنانے والا، جسم کی تعمیر کرنے والا جز کہا جاتا ہے نا۔ وٹامنز جو ہوتے ہیں، حیاتین جو ہوتے ہیں، ان کی کمی سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے حیاتین کا ہمارے غذا میں شامل رہنا ضروری ہے۔ تو یہ سب آپ نے پچھلی جمع غذائی اجزاء کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھیے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس تصویر میں؟ دیکھیے ایک آپ جو ہم لوگ بریڈ استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، وہ بریڈ نظر آ رہا ہے، اور یہ کھانے جیسا ہے، کھانے کے لائق ہے کیا یہ بریڈ؟ ظاہر بات ہے یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، یعنی مطلب یہ خراب ہے۔ تو غذائی اجزاء جب خراب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جو بھی غذائی اجزاء ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اناج ہے، دالیں ہیں، تیل ہے، پھل ہیں، اگر یہ خراب ہو جائیں تو کیا ہو جائے، ہے نا۔ جیسے یہ جو غذائی چیزوں سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، جیسے ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کاربوہائیڈریٹ، چربی، پروٹین، معدنیات، ریشے دار اشیاء، پانی، یہ ہمارے سب جسم کے لیے ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں ہمیں الگ غذائی اجزاء سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں خراب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ چیزیں خراب ہو جائیں تو ظاہر بات ہے یہ جو ہمارے جسم کے لیے ضروری اشیاء ہیں، جو غذائی جز ہیں، وہ ہمیں نہیں ملیں گی، ہے نا۔ تو اس کے لیے غذائی اجزاء کا خراب ہونے سے ان کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہم کب کہیں گے کہ یہ غذا خراب ہوگی، یا غذا کی جو کھانے کی چیزیں خراب ہوگی، یہ ہم کب طے کریں گے؟ آپ اس تصویر کو دیکھیے، یہاں پر دو سیب ہیں، ایک یہ تر و تازہ پھل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی وہی سیب ہے۔ تو آپ بتائیے اس میں سے اچھا اور خراب تو ہم دیکھ کر ہی پہچان سکتے ہیں، لیکن اس کی کیا علامتیں ہیں؟ غذا کی خرابی کی کچھ مخصوص علامتیں ہیں، جیسے یہاں پر مثال جو دی ہوئی ہے آپ کو، پھلوں کے چھلکے سیاہ ہو جانا۔ جو بھی پھل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے کیلے ہو گئے، آم ہو گیا، یا اور جو بھی پھل ہم لوگ اپنے غذا میں استعمال کرتے ہیں، اگر ان کے چھلکے، اوپری حصہ اگر اس کے اوپر سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے، اس پر کوئی قسم کے دھبے ہیں، تو سمجھنا کہ یہ پھل کیا ہے، یہ خراب ہے، یہ خرابی کی علامتیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری ایک چیز ہے، جو بھی ہماری کھانے کی چیزیں ہیں، اگر اس میں سے ایک سخت بو آتی ہے، تلخ بو آتی ہے، جو ہم برداشت نہیں کر پاتے، ایسی بو اگر کھانے کی چیزوں سے آنے لگتی ہے تو بھی سمجھ جائیے کہ یہ غذائی جو جز ہے یا کھانے کی جو یہ چیز ہے، یہ کیا ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے۔ یہ خراب ہونے کی علامتیں ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کھانا باسی ہو جاتا ہے تو بھی اس میں سے ایک قسم کی بو آنے لگتی ہے، جو تیز بدبو جسے ہم کہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غذائی علامتیں کیا، یہ کھانے کی چیزیں کیا ہیں، خراب ہو گئی، ٹھیک۔ اب کیوں خراب ہوتی ہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں؟ خراب کیوں ہوتی ہیں؟ انہوں نے تو رہنا چاہیے، بہت دنوں تک اچھے رہنا چاہیے، آخر ان کی کیا وجوہات ہیں ان کے خراب ہونے کی؟ دیکھیے ایک سبزی ہے جسے ہم آلو کہتے ہیں، کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خراب نظر آ رہا ہے نا۔ تو یہ خرابی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک خرابی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے زیادہ پکنا، یعنی پھلوں کا، سبزیوں کا زیادہ، جیسے پہلے پھل کچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھل کچے ہوتے ہیں، ان کو پکایا جاتا ہے،
تو اگر زیادہ دیر تک ان کی مخصوص مقدار پر ان کو پکانے کے لیے یا پھلوں کو مطلب کھانے کے قابل بنانے کے لیے ایک مخصوص مدت درکار ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ اگر مدت گزر جائے وہ پھلوں کی تو ظاہر بات ہے وہ پھل کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. دوسری ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیے جب ہماری کھانے پینے کی چیزیں اگر نم جگہ پر رکھی جائیں یعنی گیلی جگہ پر رکھی جائیں، مثال کے طور پر آپ نے گیہوں لایا ہے، اناج لایا ہے، آپ کی جو تھیلی ہے آپ نے وہ نم جگہ پر رکھی ہے، تو وہ گیہوں کیا ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. یا پھر سبزیاں ہیں آپ کی، آپ نے لائی ہے اور گیلی جگہ پر سبزیاں بہت دن تک رکھی ہوئی تھیں، 2-4 دن تک رکھی ہوئی تھیں، تو بھی کیا ہو جاتی ہے، سبزیاں خراب ہوتی ہیں. کہ اگر ذخیرہ کر رہے ہیں، کسان ہیں سمجھیے، کھیت ہے، کھیت میں آپ اگر سبزیوں کا ذخیرہ کر رہے ہیں تو ذخیرہ بھی اگر نم جگہ پر کیا جائے سبزیوں کا، پھلوں کا یا اناج کا، تو بھی کیا ہوتی ہیں، ہماری غذا خراب ہوتی ہے، غذائی اجزاء خراب ہوتے ہیں. جیسا میں نے بھی بتایا کہ نامناسب ذخیرہ اندوزی اگر آپ کرتے ہیں تو بھی کیا ہوتی ہے. ہاں، اور ایک چیز ہے دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سبزیاں جو ہے کھیت سے نکل کر منڈیوں تک آتی ہیں، منڈیوں سے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں تک سبزیاں پہنچتی ہیں. تو جب کھیت سے نکل کر جب منڈیوں میں آ رہی ہے یا پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جب ان سبزیوں کی یا پھلوں کی حمل و نقل کی جاتی ہے تو اس کے غلط طریقے سے بھی پھل اور سبزیاں بھی خراب ہوتی ہیں، اناج بھی خراب ہوتا ہے. ہم ایک مثال لیتے ہیں، جیسے پھلوں کی اگر ہم مثال لے لیں تو پھلوں کو مخصوص درجہ حرارت پر رکھنا پڑتا ہے. اگر بہت زیادہ گرمی میں اس کو ادھر سے ایک جگہ سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر نقل و حمل کی جائے اور بہت ان کو بند رکھا جائے، ہوا ان کو نہیں لگ رہی، تو بھی کیا ہو جاتا ہے، پھل خراب ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے حمل و نقل میں بھی کیا ہوتا ہے، اگر اس کی خامی رہی جائے تو غذائی اجزاء کیا ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ہماری کھانے پینے کی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. یہ 4 اہم چیزیں ہیں. آپ اس ویڈیو کو رکائیے 1 منٹ کے لیے اور یہ ساری چیزیں اپنے بیاض میں درج کر لیجیے. ٹھیک ہے. اب غذا کا خراب ہونا یعنی کیا، کس سے کہیں گے، مطلب کون سی کس غذا کو ہم خراب کہیں گے، کس غذا کو ہم اچھی کہیں گے. دیکھیے ان تینوں تصویروں کو دیکھیے، جیسے اس سے پہلے بھی میں بتایا کہ جیسے کالے دھبے آ جانا ہے، چھلکے خراب ہو جانا ہے، یہ دیکھیے اس پر پھپن لگی ہے بریڈ پر، تو یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں کہ غذا کی خراب. تو غذا کا خراب یعنی ہونا یعنی کیا، غذائی اشیاء کے رنگ، بو، ذائقہ، بناوٹ، معیار، ان میں موجود تغذیاتی مادوں کی بربادی ہی غذا کا خراب ہونا ہے نا. جیسا ابھی یہ اگر ہم یہ لیتے ہیں، بریڈ لیتے ہیں، اگر اس سے تلخ بو آ رہی تو نہیں. اب بریڈ دیکھیے، تازہ بریڈ آپ دیکھیے، یعنی اس کا رنگ، بو، ذائقہ، جیسے یہ غذا کے اچھے ہونے کا ثبوت ہے. اب جیسے یہ دیکھیے یہاں پر انانس آپ کو دیا گیا ہے نا، یہ پورا انانس سڑ گیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی اس کے رنگ میں تبدیلی ہو گئی، اس کے بو میں تبدیلی ہو گئی. اگر خوش رنگ بو ہوتی، بو اگر دیکھا جائے انانس کی تو بہت تازہ، اگر انانس ہے بہت اچھی بو آتی ہے. تو یہ یہاں پر بھی دیکھیے، تو رنگ، بو، ذائقہ یا بناوٹ، تازہ اگر پھل ہوتا یہ تو بناوٹ اچھی ہوتی تھی اس کی، لیکن یہ خراب ہو گیا اس لیے اس کی بناوٹ میں بھی آ گیا. تغذیاتی مادے ہم کسے کہیں گے، تغذیاتی مادوں کی بربادی یعنی کیا. تغذیاتی مادے یعنی کیا، جو چیز ہم کھا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی پھل کھا رہے ہیں تو پھل سے جو چیزیں ہمیں ہمارے جسم کو حاصل ہوتی ہیں، جیسے اس سے پہلے دیکھیں ہم نے وٹامن حاصل ہوتا ہے، حیاتین جسے کہتے ہیں، یا پھر نشاستہ ہمارے جسم کو ملتا ہے. تو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں سے اگر یہ جیسا اب یہ بریڈ ہے، بریڈ سے ہم کو نشاستہ حاصل ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹس ہم کو ملتے ہیں، لیکن اگر یہ بریڈ کے اندر نشاستہ ہی اگر برباد ہو گیا تو پھر وہ غذا ہمارے لیے اچھی ہے کیا، وہ غذا ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. تو غذا کا خراب ہونا نہیں ہے کیا، صرف ایک چیز پر نہیں ہے، بلکہ غذا کا اگر رنگ بھی خراب ہو گیا تو وہ غذا خراب ہے، غذا میں بو خراب ہو گئی تو بھی خراب ہے، اس کا ذائقہ اگر بدل گیا تو بھی غذا خراب ہے، بناوٹ اگر اس کی بدل گئی تو بھی غذا کیا ہے، خراب ہوتی ہے. تو یہ غذا کا خراب ہونا اس کو آپ سمجھنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس سلسلے کا پہلا ویڈیو تھا. اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ غذا سے ہمیں کون سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ غذا کا خراب ہونا یعنی کیا اس کو ہم نے سمجھا ہے، اور غذا کے خراب ہونے کی وجوہات بھی ہم نے دیکھی ہیں. اگلے ویڈیو میں مزید آپ کو معلومات ملے گی. ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور ہمارا یہ اس یوٹیوب چینل پر آپ اپنے بات اپنی درج کیجئے تاکہ مزید اچھی اور اعلیٰ درجے کی آپ کو ویڈیوز ہم بنا کر پیش کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.